کچھ فیصلے زبان سے نہیں ہوتے، وہ آنکھوں میں ٹھہر جاتے ہیں، سانسوں میں اٹک جاتے ہیں اور دل کو اندر ہی اندر کاٹتے رہتے ہیں۔ عمران کا تبادلہ منظور ہو چکا تھا، فائل بند، دستخط ہو چکے تھے اور تاریخ بھی لکھ دی گئی تھی۔ بس ایک ہفتہ باقی تھا۔ عمران نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، نہ بچوں کو پوری بات سمجھائی، نہ کالج میں کسی سے ذکر کیا اور نہ ہی عائشہ سے۔ وہ سمجھتا تھا خاموشی سب سے کم تکلیف دیتی ہے، مگر یہ اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ عائشہ کو جب خبر ملی تو اس نے پہلی بار خود کو کمزور محسوس کیا۔ وہ لان کے کونے میں بیٹھ گئی، بیگ زمین پر رکھا، ہاتھ میں دوپٹہ مروڑتی رہی اور دل میں ایک ہی بات گونجتی رہی، وہ جا رہا ہے اور میں کچھ نہیں کہہ پائی۔ یہ حسرت کسی چیخ سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ عائشہ نے اس رات گھر جا کر کچھ نہیں کھایا۔ ماں نے پوچھا، بس کہا تھکن ہے امی، مگر حقیقت یہ تھی کہ دل میں تھک گیا تھا۔ اگلے دن کالج میں عمران نے عائشہ کو دیکھا تو پہلی بار اس نے قدم روک گئے۔ وہ بدلی بدلی سی لگ رہی تھی، آنکھوں کے نیچے سیاہ حلقے، چہرے پر وہ خاموش اداسی جو صرف اندر ٹوٹنے سے آتی ہے۔ عمران کا دل چاہا کہ سب چھوڑ کر بس ایک بات کہہ دے، میں جا رہا ہوں، مگر یہ سب جھوٹ نہیں تھا۔ مگر وہ چپ رہا۔ اسی دن ایک عجیب واقعہ ہوا۔ عمران کی بیٹی مریم اسی کالج کے باہر لینے آ گئی۔ عائشہ نے پہلی بار عمران کو باپ کے روپ میں اتنا قریب سے دیکھا۔ مریم ہنستی ہوئی بولی، ابو، آپ ہمیشہ اتنے خاموش کیوں رہتے ہیں؟ عمران مسکرایا، کیونکہ کچھ باتیں کہیں نہیں جاتی بیٹا۔ یہ جملہ عائشہ کے دل میں جا لگا۔ شام کو عمران نے بچوں کو بٹھایا۔ ہمیں نیا شہر جانا ہے۔ چھوٹے بیٹے نے پوچھا، کیا وہاں بھی امی جیسی خاموشی ہوگی؟ یہ سوال خنجر بن گیا۔ عمران نے بچوں کو سینے سے لگا لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں، میں تمہیں کبھی اکیلا محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ یہی وعدہ اس نے عائشہ سے بھی نبھایا تھا، بغیر کہے۔ ادھر عائشہ نے فیصلہ کر لیا۔ وہ ایک خط لکھنے بیٹھی، لفظ کانپ رہے تھے، قلم رک رک کر چل رہا تھا۔ سر، میں جانتی ہوں آپ جا رہے ہیں اور میں جانتی ہوں کہ آپ نے کبھی کوئی غلط قدم نہیں اٹھایا، لیکن اگر میں یہ نہ لکھوں تو ساری عمر خود سے جھوٹ بولتی رہوں گی۔ میں آپ سے محبت کرتی ہوں، اس محبت سے جو صبر سکھاتی ہے، جو ہاتھ نہیں مانگتی، بس سچ مانگتی ہے۔ آپ کا جانا میری سزا نہیں، آپ کی قربانی ہے۔ بس اتنا جان لیں کہ آپ نے مجھے کبھی کمزور نہیں بنایا، میں نے کچھ محفوظ رکھا۔ عائشہ نے خط بند کیا، مگر دیا نہیں، کیونکہ محبت کبھی مجبور نہیں کرتی۔ آخری دن آ گیا۔ کالج میں سب معمول کے مطابق تھا، مگر عمران کے لیے ہر چیز آخری تھی۔ آخری لیکچر، آخری بورڈ، آخری سیڑھیاں۔ عائشہ پیچھے بیٹھی رہی۔ نہ اس نے سوال پوچھا، نہ نوٹس بنائے، بس دیکھتی رہی۔ لیکچر کے بعد عمران نے سب کو رخصت کیا۔ عائشہ
کھڑی رہی، دل کی دھڑکن کانوں میں گونج رہی تھی۔ سر، یہ صرف ایک الفاظ تھا، مگر عمران رک گیا۔ آپ جا رہے ہیں؟ عمران نے آہستہ سے سر ہلایا۔ کیوں؟ یہ سوال نہیں تھا، یہ آخری کوشش تھی۔ عمران کی آواز بھر گئی، کیونکہ کچھ محبتیں اپنے لیے نہیں ہوتی عائشہ، وہ دوسروں کو بچانے کے لیے ہوتی ہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، اور اگر دوسرا ٹوٹ جائے تو؟ عمران خاموش ہو گیا۔ وہ پل سب سے خطرناک تھا، مگر عمران پیچھے ہٹ گیا۔ خیال رکھنا اپنا، یہ کہہ کر وہ مڑ گیا۔ عائشہ وہیں بیٹھ گئی، دل خالی ہو چکا تھا۔ 5 سال بعد وہی شہر، ایک بڑی تقریب۔ اسٹیج پر عائشہ کھڑی تھی، اعتماد، وقار اور سکون۔ وہ لڑکی نہیں رہی تھی، وہ خاموش رہتی تھی۔ اچانک نظر پڑی سامنے بیٹھے ایک شخص پر، عمران۔ چہرے پر تھکن، مگر آنکھوں میں وہی ٹھہراؤ۔ تقریب کے بعد عائشہ اس کے پاس گئی۔ اس نے وعدہ پورا کیا تھا۔ سر، آپ نے مجھے مضبوط بنا دیا۔ عمران کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ اور تم نے مجھے فخر دیا۔ عائشہ نے وہی پرانا خط نکالا۔ یہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اب میں بچی نہیں ہوں۔ عمران نے خط پڑھا۔ خاموشی لمبی ہو گئی۔ پھر عمران نے کہا، اگر آج بھی تمہارا دل یہی کہتا ہے تو اب یہ محبت برابر کی ہے۔ عائشہ مسکرائی۔ محبت ہمیشہ برابر تھی، بس وقت تیار نہیں تھا۔ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، یہاں خاموش رشتہ مکمل ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے، کمنٹس میں ہمیں لازمی بتائیں۔ رکھیے اپنا بہت زیادہ خیال۔ کل ملوں گی نئی کہانی کے ساتھ، اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔